تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ دل کے احوال کو جان لینا، ماضی کی باتوں کا جان لینا، یہ اہل اللہ کو دی گئی ایک خاص صفت ہے جو اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ بعض اہل اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گزری ہوئی بات کی نہیں بلکہ کئی سو سال کے بعد ہونے والی بات کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور ایسے بہت سارے اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے مستقبل کے واقعات کی خبر دی۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے مولانا روم یہاں پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے آمد کے بارے میں جو خبر دی تھی، نہ صرف یہ کہ ان کا نام بتایا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے، کیا ہے، سب تفصیل بتائی تھی، اس کا آپ ذکر یہاں پر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں، اختصار کے ساتھ ہم پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کون۔ یہ جو ہے حقیقت اور طریقت کے ایک سرچشمہ ہیں اور بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، فیوز و برکات کا منبع اور مخزن آپ کی ذات بتائی جاتی ہے۔ حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ اصل میں علی بن احمد ہے، آپ کا اصلی نام۔ ابو الحسن آپ کی کنیت تھی، اور خرقان میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ خرقان ایران کا ایک شہر ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ شہر ایران کے شہر بستام، جہاں پہ حضرت بایزید بسطامی پیدا ہوئے تھے، اسی کے متصل ہے، بہت قریب میں واقع ہے، اور چھوٹا سا ایک گاؤں ٹائپ کا چھوٹا سا ٹاؤن تھا خرقان۔ ایران کے شہر ہے دونوں میں۔ تو اب حضرت ابو الحسن خرقانی جو ہے وہ اس پائے کے بزرگ تھے کہ ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ بغداد کا جو بادشاہ تھا اس دور کا، یہ وزیر تھا، اس کے پیٹ میں ایک مرتبہ شدت کا درد ہوا، اور اتنی شدت کا درد ہوا کہ طبیبوں نے دوائیں دیں اور کچھ اثر نہیں ہوا، تو آخر میں طبیب مایوس ہو گئے، کہنے لگے کہ نہیں، اب ان کا جینا مشکل ہے، یہ ہمارے پہنچ سے باہر ہے یہ واقعہ۔ تو کسی نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا اٹھا کر لے جا کر ان کے پیٹ کے اوپر مل دیا، اور جیسے ہی وہ جوتا ان کے پیٹ پر ملا گیا، ان کا پیٹ کا درد بالکل ختم ہو گیا۔ یہ مقام تھا حضرت ابو الحسن خرقانی کا۔ یہ آپ کا دور جو ہے سلطان محمود غزنوی کا دور ہے۔ سلطان محمود غزنوی حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا عقیدت مند ہوا کرتا تھا، اور حضرت بایزید بسطامی جو ہے وہ بھی ایران ہی کے شہر بستام کے رہنے والے تھے۔ یہ تہران سے قریب میں، جب ایران کا دارالحکومت ہے تہران، اس کے قریب میں ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا بستام۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ وہ بستام شہر بھی تہران کے، گریٹر تہران کے اندر میں آ گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے شہر میں حیدرآباد کے آس پاس میں بالکل ایک شہر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا شمس آباد، بہت ہی قریب تھا۔ لیکن جب گریٹر حیدرآباد بنا تو شمس آباد بھی حیدرآباد ہی کا حصہ بن گیا۔ بالکل اسی طریقے سے تہران اور بستام کا معاملہ ہے۔ اور حضرت بایزید کا دور بہت پہلے کا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تو 352 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت بایزید بسطامی کا دور تو اس وقت کا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی صحبت سے بھی آپ فیض یاب ہوئے۔ اور حضرت امام جعفر صادق کون ہیں؟
یہ حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں، اور امام محمد باقر کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، ڈائریکٹ پوتے، یعنی حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے، جو کربلا میں بیمار ہونے کی وجہ سے حصہ نہ لے سکے تھے، اور انہی سے امام حسین کی نسل آگے بڑھی، ان کے صاحبزادے امام محمد باقر، ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت سے حضرت بسطامی نے استفادہ کیا، تو اس وقت کا دور تھا ان کا۔ اور ادھر ابو الحسن خرقانی کا دور تو بہت بات کا، جیسا میں نے بتایا کہ 352 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 425 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے حضرت ابو الحسن خرقانی کے بارے میں خبر دی، اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ آ شنیدی داستان بایزید کو زحال بوالحسن پیشی چدید، تو انہیں حضرت بایزید کا وہ قصہ سنا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو الحسن کا حال بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور بیان کر دیا تھا۔ کیسے بیان کیا تھا؟ اتنے 100 سال پہلے، پہلی دوسری صدی ہجری کدھر، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کدھر، کافی بڑا فرق ہے دونوں میں۔ روز یہاں سلطان تقوی می گزشت، با مریداں جانب صحرا و دشت۔ ایک دن بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی جو کہ شاہ تقوی ہیں، تقوی والوں کے امام ہیں، آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک جنگل اور ایک بیابان کی طرف اپنے مریدوں کے ساتھ۔ بوئے خش آمد مرورا ناگہاں، در سواد رے ز سوئے خارقاں۔ اچانک چلتے چلتے ان کو ایک خوشبو آئی، وہ آپ رے شہر سے خاقان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی رے شہر بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے، ٹاؤن ہے، جو خاقان کے قریب میں ہی آتا ہے، یہ بھی تہران کے آس پاس میں ہی ہوتا ہے رے شہر۔ تو رے کی طرف سے آپ خاقان کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پر اچانک آپ کو ایک خوشبو آئی۔ ہم بدا جا نالے مشتاق کرد، بوئے را از باد استنشاق کرد۔ تو آپ نے ایک نالا بلند کیا، ایک آواز بلند کی، جیسے ہی آپ کو خوشبو آئی ایک مستی طاری ہو گئی اور ایک آواز بلند کی، اور ہوا سے کوئی ایک ایسی خوشبو آپ کے ناک کے اندر داخل ہوئی کہ اس خوشبو کی مستی سے آپ مست ہو گئے۔ بوئے خوش رہا عاشقانہ می کشید، جان او از باد بادہ میں چشید۔ اس خوشبو کو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کو سونگھتے جاتے تھے، بالکل ایسے سونگ کے مست ہوتے جاتے تھے جیسے کہ کوئی شراب کے گھونٹ پیتا جاتا ہے اور مست ہوتا جاتا ہے۔ کوزے کو از یخابہ پربوت، چون عرق بر ظاہرش پیدا شود۔ دیکھیے، ہوا میں خوشبو سے شراب پینا، آپ جو ہے ہوا میں خوشبو سے شراب پی رہے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو شاید یہ ڈاؤٹ ہو کہ بھئی ہوا میں شراب کیسے پی جا سکتی ہے، تو مولانا روم سمجھاتے ہیں کہ جیسے ہوا میں پانی ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، ویسے ہی ہوا میں شراب بھی ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ اور ہوا میں پانی کی موجودگی کا تو سائنس اچھی طریقے سے بیان کرتی ہے۔ جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں ہوا میں، اس کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں، جو ایواپوریشن سے جنریٹ ہوتے ہیں اور پھر کنڈنسیشن سے ریموو ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ہوا میں۔ اور یہ جو واٹر ویپرز ہوا میں ہوتے ہیں، جس کو ایبسلیوٹ ہیومیڈیٹی کہا جاتا ہے، اس سے سائنس انکار نہیں کرتی۔ جب ہوا میں دکھائی نہ دینے والے واٹر ویپرز موجود ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ قدرتی شراب ہوا میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوزے کو از یخابہ پربوت، وہ پیالہ جو برف کے پانی سے بھرا ہو۔ اب آپ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، چوں عرق بر ظاہرش پیدا شود، جب بوندیں اس کے باہر نظر آتی ہیں۔ اگر ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے، اگر اس کے اندر برف بھرا ہوا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے باہری حصے میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پانی ہے وہ گلاس میں کا پانی باہر نہیں آیا ہے، بلکہ وہ باہر کا پانی ہے جو اب تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب اس ٹھنڈک کی وجہ سے جو کنڈنسیشن پروسیس ہو گیا، اس کی وجہ سے ویپرز لکوڈ میں کنورٹ ہو گئے، تو وہ پانی باہر کا ہی ہے، گلاس میں کا باہر نہیں آیا۔ باہر جو ویپرز تھے وہ ٹھنڈک کی وجہ سے وہ ویپرز
پانی میں کنورٹ ہو گئے۔ آز سردی بعد آب گشت است، از درون کوزہ نم بیرون نجست۔ تو ہوا ٹھنڈک سے پانی بن گئی۔ تو ہوا پہلے پانی تھی، ہوا میں پہلے پانی تھا، جو ٹھنڈک کی وجہ سے ادھر آ کے پانی کی شکل میں کنورٹ ہو گیا۔ پہلے چونکہ ٹھنڈک اتنی نہیں ملی تھی اس لیے وہ ہوا میں ہی تھا مگر دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ ویپرز کی شکل میں تھا۔ از درون کوزہ نم بیرون نجست، یہ مت سمجھو کہ وہ پانی اس گلاس کے اندر سے باہر آیا ہے، ایسا نہیں۔ باد بو آور مرورا آب گشت، آب ہم اورا شراب ناب گشت۔ اسی طریقے سے وہ خوشبو لانے والی جو ہوا تھی ان کے لیے وہ پانی بن گئی تھی اور انہوں نے اس پانی کو پی لیا تھا، اور وہ پانی ان کے لیے شراب ناب یعنی پیور وائن بن چکا تھا۔ اب یہاں پر جو شراب ہے، شراب سے مراد یہ دنیاوی شراب نہیں، وہ ایک الگ شراب کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسی خوشبو آئی کہ ان کو مست کر گئی، وہ معرفت کی شراب ان کے اندر داخل ہو گئی۔ چون درو آثار مستی شد پدید، یک مرید را ازاں دم بر رسید۔ جب ان کے اوپر اس طرح سے خوشبو سونگنے سے اس شراب کی مستی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو ان کے ساتھ جو مریدین تھے اس میں سے ایک مرید آگے بڑھا اور دیکھا اس نے کہ آپ کے چہرے کے اوپر مستی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، تو فوری آ کے قریب آ کے آپ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بس بے پرسی دش کے این احوال خش، کہ برونست از حساب پنج و شش۔ تو آ کر پوچھنے لگا کہ شیخ یہ جو آپ کے اوپر بہترین احوال وارد ہوئے ہیں، اور ان احوال کا تعلق نہ حواس خمسہ سے ہے، نہ 5 سینسز سے ہے، نہ 6 جہات سے ہے، نہ 6 ڈائریکشن سے ہے، نہ 5 سینسز سے ہے، نہ 6 ڈائریکشن سے ہے۔ اس شراب کا، اس مستی کا تعلق یہ کچھ الگ ہی مستی ہے، ایک الگ ہی شراب ہے۔ گاہ سرخو گاہ زردو گاہ سپید، می شود رویت چہ حال است و نوید۔ کبھی آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا چہرہ سفید ہو جاتا ہے۔ کیا رہا ہے آپ کو؟ کیا احوال گزر رہے ہیں آپ کے اوپر؟ کیا کوئی خوشخبری ہے ہمارے لیے سننے کے لیے؟ کیونکہ آپ چلتے چلتے آپ کی حالت تھوڑی تھوڑی دیر کو الگ ہوتی جا رہی ہے، ایک مستی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، چہرے کی رنگت بدل رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ وہ پی رہے تھے اس وقت آپ کا چہرہ کا رنگ الگ ہوگا، پھر جب پینے کے بعد جب مستی طاری ہو گئی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر چہرے کی رنگت واپس آ گئی، پھر آپ کو پلائی گئی۔ یہ معاملہ چل رہا تھا ہوگا۔ می کشی بویو بظاہر نیست گل، بے شک از غیبست تو از گلزار کل۔ آپ اس طرح سے خوشبو سونگ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ چلتے چلتے اچانک ایسے کر رہے تھے جیسا کہ کوئی خوشبو سونگتا ہے، جبکہ آپ کے سامنے کوئی پھول ہے، نہ گلاب ہے، نہ کچھ ہے۔ چلتے چلتے آپ ایسا کرتے جاتے تھے اور پھر مست ہو جاتے تھے۔ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ غیب سے آپ کے ساتھ کچھ معاملہ ضرور پیش آ رہا ہے۔ یہ اس گلزار سے ہے جو دکھائی نہیں دیتا، وہ کل کا گلزار ہے تو کام جانے ہر خود کام ہے، ہر دم از غیبت پیام و نام ہے۔ آپ تو ہر اس شخص کی جان ہیں جو حاجت مند ہے، آپ ہر حاجت مند کی جان کا مقصود ہیں۔ ہم جیسے حاجت مند آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی رہتی ہیں، پیام آتے رہتے ہیں، احکام ملتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو پلایا بھی جاتا رہتا ہے۔ ہر دم یعقوب وار از یوسف، می رسد اندر مشام تو شفے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح جو یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ کر آپ کے دماغ کو راحت ملی تھی، وہ حالت دکھائی دیتی ہے آپ کی۔ کوئی نہ کوئی خوشبو تو آپ کو آ رہی ہے کہ آپ اس طرح سے ناک سے اپنی سانس اندر کھینچتے جاتے ہیں اور مست ہوتے جاتے ہیں۔ قطرے برریز برما ازاں صبو، شمع ازاں گلستاں باما بگو۔ تو اب اس نے عرض کیا کہ آپ جو کچھ پی رہے ہیں، جو شراب آپ اپنے اندر ڈالتے جا رہے ہیں، اس ٹھلیا میں سے، شراب کی اس ٹھلیا میں سے ایک قطرہ ہم پر بھی گرا دیجئے۔ جس گلستان کے گل کی خوشبو آپ اس وقت سونگ رہے ہیں،
تھوڑا سا اس کا احوال ہم کو بھی بتا دیجئے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ خو نداریم اے جمال مہتری کے لبے ماں خشک تو تنہا خری، اے بزرگی کے ماہتاب، اے بڑے کمال والے، ہم نے کبھی اس طرح کی شراب پی نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہونٹ تو خشک ہے اور آپ پیتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی تو ہم چلنے والے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہی تو چل رہے ہیں، آپ ہی کے مرید، آپ ہی کے ماننے والے، آپ ہی کی اطاعت گزاری فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ آپ یقیناً جام پر جام پی رہے ہوں گے، لیکن 2 گھونٹ ہم کو بھی پلا دیجئے، کچھ صدقہ ہم کو بھی عنایت کر دیجئے۔ جو کچھ آپ کو پلایا جا رہا ہے اور جو آپ کو پلا رہا ہے اس سے کہیے کہ تھوڑا ہم کو بھی دے دیں۔ آپ اس طرح سے جام پر جام پیتے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب آپ یہ معروضہ کیجئے کہ 2 جام پیوں گا تو پلاؤں گا میں کس کو؟ اے ساقی سراپا مجھے میخانہ بنا دے تاکہ میں خود بھی پیوں اور دوسروں کو بھی پلا سکوں۔ اے فلک پیما چستو چست خیز، زانچ خردی جرعے برما بریز، اے آسمان کو ناپنے والے بزرگ، مطلب آپ کی اتنی بڑی پہنچ ہے، وہاں تک پہنچ ہے کہ آپ آسمان کو ناپ سکتے ہیں۔ اے چالاک اور صبح پرواز تیز اڑنے والے بزرگ، آپ نے جو پیا ہے اس کا 1 گھونٹ ہی صحیح ہم کو بھی پلا دیجیے۔ 2 گھونٹ پلا اس کے جو تو نے بچائی ہے، ہاتھوں میں تیرے یوں تو پیمانے ہزاروں ہیں۔ میرے مجلس نیست در دوراں دیگر، جست اے شہ در حریفاں در نگر۔ آج کے دور میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے سوا دنیا میں کوئی اب دوسرا صدر محفل نہیں ہے ہمارے لیے، جو کچھ ہے آپ ہی ہیں ہمارے لیے، اور ہم جو ہے آپ ہی کے چاہنے والے، آپ ہی کی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، تو تھوڑی نظر ہم پہ بھی فرما دیجئے۔ آپ ہی پیتے چلے جا رہے ہیں، مست ہوتے جا رہے ہیں۔ کہ تواں نوشید این میں زیر دست، میں یقین مر مرد را رسوا گرست۔ شراب جو ہے پینے والا پی لیتا ہے، اب شراب کی بو آتی ہے نا، بو کو بھی چھپا سکتا ہے، لیکن شراب پینے کے بعد جو حرکتیں شراب پینے والا کرتا ہے وہ اپنی حرکتوں کو تو نہیں چھپا سکتا۔ آپ لاکھ انکار کریں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں پلایا گیا ہے، میں مست نہیں ہوا ہوں، میں تو بس ایسے ہی سونگ رہا ہوں، یہ عام طور پہ اہل اللہ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسے مرحلے جب ان کے ساتھ گزرتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے، تو شاید وہ بھی کچھ ٹال رہے تھے مریدوں کو، تو مریدوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے پیا وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، جو چیز پلائی گئی آپ کو وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی، اور آپ منہ پہ ہاتھ رکھ کے شاید اس کی بو بھی چھپا لیں، لیکن اس کے پینے کے بعد جو نشہ اور مستی کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے اس کو تو کوئی نہیں چھپا سکتا نا۔ شراب کے بارے میں مشہور ہے کہ شراب پینے والا چاہے شراب چھپ کر پیے اور منہ سے اپنی بو کو چھپا بھی دے کچھ بھی کھا کر، لیکن جو اس کی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کی جو مستی ہوتی ہے، وہ شراب پینے والے کو رسوا کر ہی دیتی ہے۔ بوئے را پوشیدہ مکنو کنت، چشم مست خیش تن را چوں کنت۔ وہ چاہے اپنے منہ سے نکلنے والی بو کو چھپا لے، آنکھوں کی مستی کا کیا کرے گا؟ آنکھوں کے اوپر جو مستی چھا جاتی ہے، جو نشہ آور ہو جاتی ہیں آنکھیں، اس کا کیا کرے گا؟ خود نہ آں بویست این کندر جہاں، صد ہزاراں پرداشت دارد نہاں۔ اور یہ وہ خوشبو بھی نہیں ہے جو آپ سونگ رہے ہیں کہ جو چھپ سکے، لاکھوں پردے بھی اس خوشبو کو نہیں چھپا سکتے۔ آپ جس خوشبو کو سونگ کر نشہ کر رہے ہیں نا، وہ خوشبو بھی چھپنے والی نہیں ہے۔ ہم بھی آپ ہی کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، کچھ تو پتہ ہم کو بھی چل ہی جاتا ہے۔ پرشد اس تیزی او صحرا و دشت، دشت چے کز نوح فلک ہم در گزشت۔ یہ جو خوشبو ہے، اس خوشبو کی جو تیزی ہے نا، بعض خوشبو ایسی ہوتی ہیں جو اتنی تیز ہوتی ہیں کہ دور سے چلنے والے آدمی کی بھی آ جاتی ہے۔ بعض خوشبوئیں بہت پھیکی ہوتی ہیں، جب تک اس خوشبو کے پاس آپ ناک لے کے جا کے نہیں سونگے نہیں آتی، لیکن کچھ ایسی خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی وہ خوشبو لگا کر آپ کے
کچھ فاصلے پر سے بھی گزر جائے تو بھی آپ کو بو آ جاتی ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو خوشبو تھی کہ جو آپ سونگھ رہے تھے اس وقت، وہ اس قدر تیز تھی کہ اس سے صحرا اور جنگل بھر گئے تھے، ہر طرف خوشبو پھیل گئی تھی۔ اور آپ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بو ایسی تھی کہ جنگل تو جنگل ہے، آسمانوں تک پہنچ گئی تھی۔ مطلب اس خوشبو کی شدت بیان کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس قدر شدت کی بو تھی۔ آپ کہنے لگے کہ نہیں بھائی ایسی تو کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا تو کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہیں لیکن وہ بو تو ہم نے بھی سونگھی ہے، ہم کو بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے کچھ سونگا ہے، کچھ تو معاملہ چل رہا ہے۔ ای سرے خمرہ بے کہگل درمگیر کی برانا نیست خود پوشش پذیر۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس مٹکے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سے بو آ رہی ہے، ہم کو پتا نہ چلے، اس لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ کے پاس جو مٹکا ہے جس سے بو باہر آ رہی ہے، آپ اس کے مٹکے کو کہگل سے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہگل جو ہے اصل میں کہتے ہیں موٹار کو، موٹار MORTAR، موٹار۔ یہ موٹار جو ہے کسی چیز کو سیل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ پہلے کے لوگ چونا اور ریتی اور پانی اس طرح سے ملا کر اس کو ایک موٹار بنا کر وہ سیل کرنے کے لیے، پیک کرنے کے لیے بناتے تھے۔ اب آج کل تو جو ہے وہ سیمنٹ کا دور آ گیا نا، سیمنٹ، ریتی، پانی، اس کو مکس کر کے وہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں کہگل۔ تو مرید آپ سے کہتا ہے کہ اس مٹکے کو آپ کہگل سے بند مت کیجئے، اس کو پیک مت کریے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راز ہم کو پتا چل گیا ہے، آپ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، چھپانے کی کوشش مت کیجئے۔ جو راز آپ کو معلوم ہوا ہے، جس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، وہ چھپانے کے قابل چیز نہیں ہے، اس کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ کچھ ہم کو بھی صدقہ مل جائے اس چیز کا۔ لطف کن اے رازدار رازگو، آنچ بازت سید کردش بازگو۔ اے رازوں کو بیان کرنے والے کے رازدار، رازوں کو بیان کرنے والے کے رازدار، ذرا ہم پر بھی کچھ مہربانی کر دیجئے۔ آپ نے جس باعث کا شکار کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو بھی کچھ بتا دیجئے، کیا احوال گزرے ہیں آپ کے اوپر، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کچھ ہم کو بتا تو دیجئے۔ گفت بوئے بلعجب آمد بمن، ہم چنا کے مر نبیرا از یمن۔ تو اب آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے ایک عجیب و غریب قسم کی بو محسوس ہوئی ہے ابھی، بالکل ایسی ہی بو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھے یمن سے ایک بو آ رہی ہے۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ آپ نے یمن کی جانب دیکھ کر فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ مجھے اس علاقے سے، یمن سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اس سے حضرت اویس قرنی کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ ایک ایسا بندہ جو اللہ کی ذات میں ایسا فنا ہو جائے گا کہ اس کے اندر سے اللہ کی خوشبو آئے گی۔ حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی حضرت اویس قرنی کے بارے میں۔ تو ویسے ہی حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ مجھے ایسے ہی ایک خوشبو آئی ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہونے والے کی، کہ محمد گفت بردستے صبا از یمن می آیدم بوئے خدا۔ بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یمن سے خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بوئے رامی می رسد از جان ویس، بوئے رحمہ می رسد ہم از اویس۔ ویس کی جان سے راہین کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پر ویس اور راہین دو کیریکٹرز ہیں، جیسے ہمارے پاس لیلا مجنون، شیریں فرہاد، ہیر رانجھا، اس طرح کے جو کیریکٹرز ہیں، ویسے یہ کیریکٹر ہے ویس اور رامین۔ ویسی اصل لفظ ویسی ہے، یہاں پر شاعری کے لیے آپ نے ویسا، اصل لفظ ویسا ہے، آپ نے شاعری میں ویس استعمال کیا ہے۔ ویسا کی جان سے جس طرح سے رامین کی خوشبو آ رہی ہے، بالکل رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ اویس کی جان سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ از اویس و از قرن بوئے عجب، آ نبیرا مست کر دو پرطرب۔ اویس اور قرن، اویس تو حضرت اویس اور قرن اس علاقے کا نام ہے جہاں حضرت اویس رہا کرتے تھے، اسی لیے اویس قرنی آپ کو کہا جاتا ہے۔ یہ یمن کا شہر تھا۔
تو اویس اور قرن کی عجیب و غریب خوشبو نے جس طرح سے نبی کو مست کر دیا تھا، ویسے ہی میری حالت اس وقت ہے۔ کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کی ذات میں فنا ہونے والا، جو پیدا ہوگا، اس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے اور اس کی خوشبو سے مستی چڑھ رہی ہے۔ چوں اویس از خیش فانی گشت بود، آ زمین آسمان گشت بود۔ اور یہ اس لیے تھا کیونکہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے تھے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ کی خوشبو آنے لگتی ہے، وہ زمین آسمان بن جاتی ہے۔ ہر کسی کی زمین زمین ہوتی ہے، لیکن فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچنے والے بندے کی زمین آسمان بن جاتی ہے۔ آ حلیلہ پروریدہ در شکر، چاشنی تلخیش نبوت دیگر۔ حلیلہ ایک چیز ہوتی ہے کھانے کی، حریرہ نہیں، حلیلہ، وہ بہت تلخ ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب حلیلہ کا مربع بنا دیا جاتا ہے شکر ڈال کے تو اس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ویسے ہی بندے جب اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں تو بندگی کا جو کڑواہٹ رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مولا کی مٹھاس اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ آ حلیلہ رست از ماو منی، نقش دارد از حلیلہ تامنی۔ یہ جو حلیلہ ہے، انسان کا جو حلیلہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خودی ہے، اس کی انانیت ہے، اس کا سیلف ہے۔ بندہ جب اپنے سیلف کو، اپنی ذات کو، اپنے سب کچھ، اس کا خود کی کوئی بھی چیز ہو، جب اس کو فنا کر دیتا ہے تو گویا کہ اس کا حلیلہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کی کڑواہٹ جا کے مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آ کسی کز خود بکلی در گزشت، ای منی و مائی خود در نوشت۔ وہ شخص جو خودی سے گزر گیا، اپنی خودی کو اس نے میٹ دیا۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام جعفر صادق نے ایک مرتبہ کچھ لانے کے لیے کہا کہ فلاں چیز لے کے آؤ، وہ چیز فلاں طاق میں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ طاق کہاں ہے؟ طاق کہاں ہے بتائیے، میں جا کے لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا تمہیں طاق کہاں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں جب سے آپ کی صحبت میں آیا ہوں میں نے نظر اٹھا کے تک آپ کو نہیں دیکھا ہے آج تک، طاق کہاں سے دیکھوں گا؟ تو مطلب فنائیت کا ایسا درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بعض عزیز سے کہ تم اب بستام جاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہ ہے خودی کو اور اپنی انا کو، اپنے سیلف کو پوری طریقے سے ختم کر دینا۔ میں ہوں ہی نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا عالم کشف میں کہ تم کو فرشتوں سے، عذاب کے فرشتوں سے ڈر نہیں ہوتا ہے کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا اے مالک میں نے تیرے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے اور کسی کی فکر ہی نہیں ہے، جو کرے گا تو ہی کرے گا، اب فرشتوں سے کیا ڈرنا ہے؟ عذاب کے ہو یا کسی اور کے ہو، میں کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہوں، کوئی ہے ہی نہیں میرے ذہن و دماغ میں۔ اگر تو مجھے دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس طریقے سے اپنی ذات کو مکمل طور پر فنا کر دینے والے لوگ گزرے ہیں، اور جو اس طرح سے اپنی خودی کو، اپنی انانیت کو لپیٹ دیتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے کلام کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ لوگ انا الحق یا پھر سبحانی معاذ شانی جیسے کلمات ان کے زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اب جو لوگ ظاہری لوگ ہیں وہ اس طرح کے کلمات کو سن کر ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا، وہ ظاہر پر حکم لگا رہے ہیں لیکن وہ تو فنائیت کی منزل میں ہیں، ان کو خود خبر نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ای سخن پایا ندارت بازگرد، تاچ گفت از وحی غیباں شیر مرد۔ اب اس موضوع پر اگر میں کہنا شروع کروں تو اس بات کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا۔ واپس آؤ اس واقعے کی طرف کہ اس بزرگ نے جو غیبی وحی ہے اس غیبی وحی کے بارے میں کیا کہا۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آ رہی ہے، وہ کس چیز کی وہ آ رہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو اویس قرنی کے بارے میں بتایا گیا تھا، اب آپ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اس کی تفصیل آپ بیان کریں گے اس کے بعد۔
وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی